السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 30 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، ہو۔ باقی کے 2 حروف RE جو کہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے اس پر چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا۔ جو رہ گیا تھا وہ ہو تھا، ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا، وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گرو پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہتا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان، سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جوتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے کلہاڑے، چاقو اور ایسے کوئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیپوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے
ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ "اوہ نو!" بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیموار تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لانگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم وار دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی پیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصویریں تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح اسپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپٹیں کس اسردے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت اور الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراک کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہیراکلس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ "پانی، پانی ڈالو میرے اوپر!" وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔
تنفس تیز تیز چل رہا تھا، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں چھڑاتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپکپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فضا پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی، سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بوقدا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد دیکھے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے، جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ ان لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹتے کاغذ پر ربر بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانگی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں، جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو فیس کیسے کروں گی؟ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سر اسیمگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ کارڈلیس کینڈل اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی
غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش تو کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پریس کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پر پرکار اور پنسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہے۔ آج کل پوری فیملی میں کبھی کدھر تو کبھی کدھر اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ کراچی گئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی سینے میں اٹکتی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جیحان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، متسم التزی، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹس آنٹی کے گھر جانا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ پھپھو کافی فکر مند سی تھیں۔ اوہ متسم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹس آنٹی کی طرف۔ ان کی تشویق کروا کر پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو۔ کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو۔ آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے لیبنسٹ کمنٹس۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی۔ اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ۔ ہم میں بہت فرق ہے۔
चलो फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही उसने मुस्कुराकर हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालिकन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क में है मगर उनका शौहर इंडियन था। आने अब्दुल रहमान पाशा की माँ है। हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुल रहमान तुम्हारे चचा लगा, वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन सादगी से मुस्कुराई। चचा बाप का सगा भाई होता है, इस लिहाज से वो मेरा और बहारे का चचा है। ना चचा है ना ही महरम। खैर अब तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। उसे वाकई नींद की ज़रूरत थी। आयशे गुल ने कहा था कि उस सफ़ेद महल की मालिकन वो है, इसलिए वो रुक गई थी। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो कतन इतनी सेहत याब नहीं थी कि वो वापस जाती। अभी वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, उसे कोई सहारा चाहिए था और उसने इन 3 औरतों को सहारा बना लिया। आने आजकल इस्तांबुल गई हुई थी और पीछे वो दोनों बहनें उसके साथ थीं। सुबह उसने आयशे का लाया हुआ लिबास ज़ेतन किया। पूरी आस्तीनों वाली, पाँव को छूती ऑफ वाइट मैक्सी जिसका गला गर्दन तक बना था और जगह जगह सफ़ेद नन्हे नन्हे मोती लगे थे। बाल चेहरे के एक तरफ डाले, वो दोनों पहलुओं से मैक्सी ज़रा सी उठाकर लकड़ी के ज़ीने उतर रही थी। जब उसने आयशे की आवाज़ सुनी, वो नीचे बेडरूम के अधखुले दरवाजे से कंबल तह करते हुए बहारे को आवाज़ें देती नज़र आ रही थी। बहारे गुल, उठ जाओ। और कितना सोओगी? फिरोज़ी स्कार्फ और स्कर्ट ब्लाउज़ पर लंबा स्वेटर पहने वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। बस 5 मिनट और आयशे गुल। कंबल से बहारे की आवाज़ आई। हमारी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत होती है बहारे। जो अहले सुबह रोज़ी की तलाश में निकलते हैं उनका रिस्क बढ़ता है, जो पढ़ते हैं उनका इल्म बढ़ता है और जो सोते रहते हैं उनकी नींद बढ़ती जाती है और फिर वो सारा दिन सोते ही रहते हैं। बहारे मुंह बसोरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशे उसका कंबल भी तह करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मुंदी मुंदी आँखों से उसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफ़ीर की मम्मी की तरफ जाएंगे, मुझे ज़रा काम था उनसे। ठीक है ना? आयशा ने तायीद चाही। श्योर। उसने शाने उचका दिए। वो खुद को इन दोनों बहनों के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्घी के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियाँ काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियाँ काटने की इजाज़त है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचते हैं।
اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگھی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی، حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھی اور بہاریں ان کے درمیان۔ بگھی اب جنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ بہاریں کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہاریں برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں وہ میرا کزن ہے، اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ شلوار قمیص پر بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا؟ عائشہ قالین پر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہاریں ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھیں۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہاریں کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا؟ آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہاریں کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھیں۔ عائشہ کی ان کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔
میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ انہوں نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل باہر باغ میں پھول توڑ لیتے ہیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا سا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تو تم خود اسے چھوڑ دیتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کرے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ اس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں؟ باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے،
وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتے کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرے کی ویڈیو، ارحم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوک ادا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سیکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا، شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے؟ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو، پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک پاتی۔ میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہیں ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور
اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا حیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے بھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے زر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نا حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوئی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبدالرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگھی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک اور چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ وہ بگھی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھیں۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت، سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہاریں، یہ تمہیں کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبدالرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔
باکس کے اوپر ڈھکن کی وسط پر انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ باکس اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے، جس کے بغیر یہ نہیں کھلتا۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبدالرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حروف کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیپ کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکچی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ترکچی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا، اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبدالرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کوئی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبدالرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا؟ کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبدالرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا تھا؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبدالرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبدالرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بلکھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔
بہاریں سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پر ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پر کلہاڑے سے ضربیں مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہاریں کو دیکھا۔ وہ بہت محبت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ بہاریں کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پر کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پوچھ کر اور پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہاریں تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کی خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہاریں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی؟ یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہاریں کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہاریں؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی۔ ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس پونی پن ہے۔
اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہاریں اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی باندھ رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہاریں کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنے گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہاریں نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ رودات بہاریں اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔